ایک نیا ویپن وہ کہتے ہیں کہ سامنے آ رہا ہے ایران کی جانب سے، نیا میزائل ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہے جو اس سے پہلے منظر عام پر کبھی نہیں تھی۔ ڈیفینیٹلی بہت پریشر ہے اور بڑی مشکل پیچیدہ کمپلیکس سچویشن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، اور لیکن یہ ایک آبزرور کی حیثیت سے میں ضرور جانتا ہوں کہ ان تمام پیچیدگیوں مشکلات کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ اس ریفرنس میں نظر آنے لگے ہیں۔ دیکھیے اس جنگ کا کوئی دوسرا سرا اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ جہاں تک اور جب تک یہ کنونشنل وار اب ہے، یعنی ایریل اسٹرائکس ہو رہے ہیں دونوں طرف سے، ایران اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے اور ایران جو امریکہ کے اہداف ہیں یا امریکہ کے جو ٹھکانے ہیں خلیجی ممالک کے اندر، ان کو بھی وہ ٹارگٹ کرتا ہے اور بڑا پریسائز اور بڑی ایکوریسی کے ساتھ اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو اس سے مشکلات تو بڑھ رہی ہیں لیکن اس کا کوئی دوسرا سرا پھر نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ کے اندر نہ صرف جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں حوالہ دیا ہے کہ جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں، جنگی بجٹ بڑھ رہا ہے، وہ پریشانی کا سبب ہے۔ بہرحال امریکہ کے اندر ایک ڈیموکریسی ہے، ایک سسٹم کے تھرو چل کے آنا پڑتا ہے فنڈز کے لیے۔ کئی ملک ایسے بشمول ایران کے ہیں جہاں پہ ایک آپ کہہ لیں کہ ریسٹوکریسی ہے، جہاں پہ ڈیموکریسی سامنے کے طور پہ موجود ہے، لیکن پوری ایک جیسے مطلق العنانیت ہوتی ہے، فنڈز مینیج کیے جا سکتے ہیں جیسے، لیکن یہاں سے پراپر ہاؤسز اس کی اپروول دیتے ہیں، پراپر کمیٹیز دیتی ہیں، تو اس وجہ سے پریشرز ہیں۔ ایکسپرٹس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ صرف فنڈز کا ایشو ہے بلکہ اب تو جو ویپنز ہیں، جو میزلز ہیں، اس کا بھی جو کاؤنٹ ہے وہ اس کو شمار میں لانے لگے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلحہ جو ہے وہ بھی کم پڑ رہا ہے۔ تو مشکلات تو بڑھ رہی ہیں لیکن دوسری سائڈ پہ اس کا جو کوئی سرا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایم او یو فلاپ ہونے کے بعد آپ کے پروگرامز میں بات ہو رہی تھی کہ یہ اچھی خبر ہے کہ ایم او یو ہو گیا ہے، لیکن اس میں کئی اپہیولز آئیں گے، کئی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے آگے چل کے، اور ڈسرپٹ بھی ہوں گے، اور میں ابھی بھی نا امید نہیں ہوں کیونکہ الٹیمیٹلی دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پہ آنا ہے، اور یہ جو اس وقت جو ثالثین ہیں بشمول پاکستان کے، ایک ٹف ٹاسک ہے ان کے سامنے، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہی چینلز ہیں، جب بھی دو ملک کی آپس میں وارنگ پارٹیز بیٹھیں گی تو انہی چینلز اور انہی ملکوں کے ایفرٹ سے بیٹھیں گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ایک تو اسد حسن صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہی ملکوں کی کاوشیں اور کوششیں پھر سے رنگ لائیں گی اور ایک ٹیبل پر ان کو بٹھا پائیں گے، لیکن آپ نے امریکہ کا تجزیہ کیا، آپ نے ان کے بارے میں بات کی کہ کس طرح سے ان کے پاس اسلحے کی بھی کمی ہو چکی ہے، ہتھیاروں کی کمی ہو چکی ہے، اور بجٹ جو ہے اس وقت ناکافی ہے۔ ایک مہینے کے اندر بتایا جا رہا ہے، پینٹاگون کی اپنی خبر ہے کہ بجٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جو کہ الوکیٹ کیا گیا ہے، اور مزید بجٹ کی منظوری تک جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کے ہاتھ خالی ہو جائیں گے بالکل بھی۔ دوسری طرف جو امریکہ کے اپنے فوجی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی دھکیلا جا رہا ہے ایران کے سامنے، ہمیں اس طرح سے جیسے پیش کیا جا رہا ہے، ان کے سامنے پھینکا جا رہا ہے، اور پھر باڈی بیگز بھی آ رہے ہیں۔ ایران کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ ایران اس وقت کہاں پر کھڑا ہے اور ایران کے اندر کی انٹرنل صورتحال کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر کے انٹرنل حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، ان کی اس وقت فورسز کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی تسلط نہ تو وہ رہنے دیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی جوہری ہتھیار رہنے دیں گے، وہ سب کچھ نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو ایران کیا کیپیسٹی رکھتا ہے؟ ایران اس وقت کہاں پر کھڑا ہے جوہری ہتھیاروں کی حیثیت سے، اپنی ایمونیشن کی حیثیت سے، یا ویسے ہی جنگ کی صورتحال کے اندر اس وقت اس کو وہاں کہاں پر آپ ریٹ کریں گے؟ ایران نے سرپرائز کیا ہے پوری دنیا کو، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہاں پہ میں شاید 30-40 سیکنڈ آپ سے ایکسٹرا لوں گا۔ پہلی بات کہ اس نے اپنا ڈیفینس پروو کیا ہے، اور پھر اس نے اپنی جارحیت، اپنی اٹیکنگ جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اس کا بھی اظہار کیا ہے۔ ایکسپرٹس امریکہ کے اندر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے ایران کے لیے کہ وہ یہ سب کچھ اکیلا کر رہا ہو۔ ہر نئے دن، ہر گزرتے ہفتے اور ہر ہفتے ایک نیا ویپن وہ کہتے ہیں کہ سامنے آ رہا ہے ایران کی جانب سے، نیا میزائل ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہے جو اس سے پہلے منظر عام پر کبھی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اس کے بارے میں جو آفیشیل اندازے تھے وہ درست ثابت نہیں ہوئے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ایران کے پاس ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو ایڈورسریز ہیں امریکہ کے، لائک رشیا اور چائنا، کہ وہاں سے ٹیکنالوجیکل اور بڑی ٹارگیٹڈ جو ہے وہ سپورٹ ایران کو مل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کئی مہینوں سے اپنا دفاع بھی کر پا رہا ہے اور اپنی جارحیت کا بھی وہ مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس کے باوجود کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اب تو ان کے پاس لانچنگ پیڈ بھی نہیں رہے گا جہاں پہ وہ اپنے میزائلز کو لانچ کر سکیں۔ لیکن یہ ایک بات اس میں لیکن ایک پرابلم میرا یہ ضرور ہے، مجھے لگتا ہے کہ دونوں پارٹیاں اس وقت بلف بھی کھیل رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور دونوں صرف اس لیے کہ مذاکرات کی میز پہ جب دوبارہ آئیں تو وہ اپنے آپ کو ایک پاور کے ساتھ آئیں، وہاں پہ بارگیننگ چپ کے طور پہ اس کو استعمال کر سکیں۔ غلطی بھی کر رہی ہیں۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ
اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. امریکہ ایک ملٹری مائٹ ہے اور اس کا براہ راست اس وقت کوئی روس اور چائنا اس میں فریق نہیں ہے. اگر اپنی وہ پوری قوت جب وہ استعمال کرے گا، جیسے ایران تنگ آمد بجنگ آمد کہ اس نے بہتر ایک پرفارمنس دی، اگر الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی مجبور کر دیا گیا کہ اس کا اس طرح حل تلاش نہیں کیا جا رہا، تو خاکم بدن پھر وہ اسی جانب جا سکتے ہیں جس کا وہ کہہ چکے ہیں کہ سویلائزیشن تباہ ہو جائے گی، مٹ جائے گی، تو پھر ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے.